جب تاریخ کے اوراق پر وفاداری، بہادری اور قربانی کے الفاظ رقم کیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک ایسے جنگجو کا نام ضرور آتا ہے جو ہر دور کے مجاہدین کو ہمت اور غیرت کا درس دیتا ہے۔ وہ سپاہی جو پہلے ارطغرل کی صف میں کھڑا تھا، پھر عثمان کی سلطنت کا معمار بنا اور بعد میں اورخان کے دور میں ایک دانا اور محبوب مشیر بن گیا۔ یہ داستان ہے اس مرد مجاہد کی جس نے 3 ادوار دیکھے، میدان جنگ میں دشمنوں کے دل ہلا دیے اور اپنی عمر کو تاریخ کا چراغ بنا کر رخصت ہوا۔ نام ہے اس کا ترغت الپ۔ ترغت الپ کی زندگی کا آغاز 13ویں صدی کے اناطولیہ سے ہوتا ہے، جب کئی قبیلہ مشرق سے ہجرت کر کے نئی سرزمینوں کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ انہی دنوں قبیلے کے سپاہیوں میں ایک ایسا جنگجو تھا جس میں ابتدائی عمر سے ہی شجاعت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہی تھا وہ ترغت جو آگے چل کر ترغت الپ کہلایا۔ ترغت نے بچپن سے ہی کئی قبیلے کی روایتی تربیت حاصل کی، گھوڑ سواری، تلوار بازی اور سب سے بڑھ کر وفاداری کا سبق سیکھا۔ یوں وہ ارطغرل غازی کے نہایت ہی قریبی ساتھی بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلجوق سلطنت زوال کا شکار تھی اور مشرق کی طرف سے بڑھتے ہوئے منگولوں سے مسلمان علاقوں کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ارطغرل غازی نے قبیلے کو ایک نئی منزل کی طرف بڑھایا۔ ترغت الپ ان کے وفادار ساتھی بن گئے۔ وہ نہ صرف ان کے سب سے وفادار سپاہی بنے بلکہ ان کی فتوحات کا ایک اہم ستون بھی بن گئے۔ ترغت الپ کی جنگی مہارت ان کے مخصوص ہتھیار یعنی کلہاڑی میں چھپی ہوئی تھی۔ جب دشمن دور سے ان کی کلہاڑی کو گھومتا دیکھتا تو اس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ارطغرل غازی کے ہمراہ ترغت نے فتوحات کیے، منگولوں اور صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی قبیلے کی نئی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کی وفاداری ایسی تھی کہ ارطغرل انہیں اپنا بھائی کہتے تھے اور ہر بڑے مشورے میں ان کی رائے لی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی شہرت نہ صرف کئی قبیلے تک محدود رہی بلکہ دشمن بھی ان کا نام سن کر راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ عرصہ گزرا اور ارطغرل غازی کی وفات کے بعد کئی قبیلے کی قیادت ایک نوجوان مگر غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل عثمان غازی کے ہاتھوں میں آئی۔ اس وقت تک ترغت الپ ایک عام سپاہی نہیں رہے تھے بلکہ ایک جنرل، ایک کمانڈر اور ایک گورنر بن چکے تھے۔ عثمان غازی نے جب اپنی قیادت میں اناطولیہ کے دشمن قلعوں پر حملے شروع کیے تو سب سے پہلی سطح میں ترغت الپ ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ اب وقت آیا انیگول قلعے کی فتح کا، جو کئی قبیلے کے لیے ایک طویل عرصے سے خطرہ بنا ہوا تھا۔ عثمان غازی نے ترغت الپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انیگول قلعہ ترغت کو بطور انعام دے لیا اور یوں وہ اس علاقے کے پہلے مسلمان گورنر بنے۔ ان کی حکومت انصاف، امن اور اسلام کی روشنی میں پھیلی۔ اس کے بعد یار حصار اور بیلاجک جیسے قلعوں پر ایک زبردست حکمت عملی کے تحت حملہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی عسکری مہارت سے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ عثمانی ریاست کے حدود کو بھی بڑھایا۔ ترغت الپ نے عثمان غازی کے دفاعی محاذ کو مضبوط کیا اور وہ صلیبی جاسوسوں کو پکڑنے، راستوں کی حفاظت کرنے اور قلعوں کے گرد حفاظتی قلعے بنانے میں ماہر تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترغت الپ صرف ایک سردار نہیں رہے تھے بلکہ وہ عثمان غازی کے مشاورتی حلقے میں شامل ہو گئے اور ہر اہم فیصلہ ان کی رائے کے بغیر مکمل نہ ہوتا۔ یہی وہ وقت تھا جب عثمانی ریاست کی بنیادیں پختہ ہو رہی تھی اور ترغت الپ ان بنیادوں کے معماروں میں شامل تھے۔ وہ شخص جو ارطغرل غازی کے دور میں دشمنوں کے لیے قہر تھا، اب عثمان غازی کی سلطنت کا سایہ دار درخت بن چکا تھا۔ ایک ایسا سایہ دار درخت جس کے سائے میں اسلام کی نئی صبح شروع ہو رہی تھی۔ وقت کی بدلتی رتوں کے ساتھ عثمان غازی کا دور اپنے اختتام کو پہنچا اور سلطنت کی بھاگ دوڑ ان کے فرزند یعنی اورخان غازی کے ہاتھ میں آئی۔ اورخان غازی وہ شخصیت تھے جن کے دور میں عثمانیوں نے پہلی بار باضابطہ سلطنت کا لقب استعمال کیا اور اس سلطنت کی کرنیں بعد میں سلطنت تک پھیلی گئی۔ اس دور میں ترغت الپ یعنی وہ شیر دل مجاہد جس نے 3 نسلوں کی قیادت دیکھی تھی، جہاں جسم تو تس چکا تھا مگر روح اب بھی جہاد کے لیے بے قرار تھی۔ اگرچہ وہ میدان جنگ میں بنفس نفیس نہ لڑ سکتے تھے لیکن ان کی دانائی اور مدبرانہ فیصلے خود ایک حوصلہ تھے۔
اور وہ اب نوجوان سپاہیوں کے لیے مشعل راہ تھے۔ ان کے تجربات اور ان کا نام ہی لشکر کی ہمت بڑھا دیتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب عثمانی سلطنت نے پہلی بار برسا جیسے شہر کا محاصرہ کیا اور ترگت الپ نے اپنے مشوروں سے اس مہم کو تقویت بخشی۔ روایات کے مطابق ترگت الپ نے 125 سال کی طویل عمر میں وفات پائی اور سن 1325 میں انیگول میں شہید ہوئے۔ ان کا مزار آج بھی انیگول کے قریب بلازک نامی صوبے میں ترگت الپ نامی گاؤں میں واقع ہے، جبکہ ارطغرل غازی کے مزار کے قریب ان کے لیے ایک اعزازی یادگار کے طور پر بنائی گئی۔ سن 1200 میں اناطولیہ کے ترکمان قبائل میں پیدا ہونے والا بچہ اب ایک تاریخ بن چکا تھا۔ وہ ارطغرل کے لیے تلوار تھے، عثمان کے لیے ڈان اور اورحان کے لیے مشیر۔ دوستو، ترگت الپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ وفاداری صرف وقت سے نہیں، عزم سے ہوتی ہے۔ دوستی خنجر کی نوک سے بھی قائم رہتی ہے، اور قربانی وہی حقیقت ہوتی ہے جو قوم کے مستقبل کو روشن کر جائے۔